السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حکایت چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آج کا مفاد پرست انسان ہر معاملے میں اپنے مطلب اور اپنے مفاد کو عزیز رکھتا ہے۔ انسان اس حد تک مفاد پرست ہو چکا ہے کہ مقدس رشتوں کو اپنے مفاد پر قربان کر دیتا ہے۔ عظیم ترین رشتوں کو، ہمارے معاشرے کی اہم ترین قدروں کو، تہذیب کو، ثقافت کو، غیرت کو اپنے مفاد پر قربان کرتے ہوئے ان تمام رشتوں کو پامال کر دیتا ہے۔ خون کے رشتے ہوں، چاہے محبت کے رشتے ہوں، اخلاق کے رشتے ہوں، دین کے رشتے ہوں، کسی بھی قسم کے رشتے ہوں، انسان اپنے مفاد پر ان سب کو قربان کر دیتا ہے۔ یہی رویہ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جو خالق جس نے پیدا کیا، جس نے کھانا کھلایا، جس نے عزت و شہرت دی، دعاؤں میں اس کی رضا طلب کرنی چاہیے۔ کامیاب شخص وہی ہے جو اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لے، اور جو اللہ سے اللہ کے سوا کچھ مانگے وہ ناکام شخص ہے۔ سامعین، ہم لوگ داتا سے داتیں تو مانگتے ہیں، کبھی داتا کو نہیں مانگتے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہیں لیکن خود خدا کو نہیں چاہتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے بہت سے درباری اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ وہ اپنے غلام ایاس پر فریفتہ کیوں ہے۔ ان درباریوں کو ایاز میں کوئی خوبی نظر نہ آتی تھی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی اور سلطان محمود غزنوی کو اس کی جانب متوجہ کرتی۔ سلطان محمود غزنوی کو جب ان درباریوں کی حیرانگی کا علم ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ کوئی مناسب وقت آنے پر میں ان کی آزمائش کروں گا اور ان کے اس اعتراض کا جواب دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا موقع آن پہنچا کہ ایک سفر کے دوران قیمتی ساز و سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ پھسل کر گرنے کی وجہ سے اس پر موجود تمام سامان بکھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ تمام سامان اکٹھا کریں، جو چیز جس درباری کے ہاتھ لگ گئی وہ اسی کی ہوگی۔ سلطان محمود غزنوی کا حکم سنتے ہی تمام درباری سامان لوٹنے میں مشغول ہو گئے، اور ایاز اس وقت سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہی کھڑا رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے کہا کہ تمہارے ہاتھ کیا لگا؟ ایاز کہنے لگا، میرے ہاتھ آپ لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے حاسد درباریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جو اسے تم سب سے ممتاز کرتی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں سال میں ایک بار مینا بازار لگایا کرتا تھا۔ 5 منزلہ عمارت میں اس نے ہر منزل پہ کچھ نہ کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ پہلی منزل میں کھانے پینے کی اشیاء، دوسری منزل میں ان سے بہترین اشیاء، اور پھر تیسری منزل میں سکے رکھ دیے، چوتھی منزل میں سونے چاندی ہیرے جواہرات رکھ دیے، اور 5ویں منزل میں وہ خود بیٹھ جایا کرتا تھا اور اعلان کر دیا کرتا تھا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک جس شخص کو جو چاہیے وہ اس مینا بازار سے لے سکتا ہے۔ لوگ آتے، کچھ لوگ کھانے کی اشیاء لے جاتے، کچھ لوگ روپیہ پیسہ لے جاتے، کچھ لوگ سونا چاندی لے جاتے رہے۔ مینا بازار اسی طرح سے چلتا رہا۔ 1 سال مینا بازار لگایا اور مینا بازار ختم ہونے کے قریب تھا۔ کچھ ہی وقت بعد مینا بازار کا وقت ختم ہو رہا تھا کہ ایک لڑکی دوڑی دوڑی آئی اور اس نے دروازے میں سے اندر داخل ہوئی تو دربان نے کہا، وقت بہت کم ہے، جلدی سے اپنی پسند کی جو چیز اٹھانا چاہو اسے اٹھا لو۔ لیکن اس لڑکی نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ دوسری منزل پہ گئی، تیسری منزل پہ گئی، اور پھر اسی طرح سے چوتھی منزل پہ گئی۔ چوتھی منزل کے دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھنجھوڑا،
ارے کم بخت نادان، دیکھتی نہیں ہے کہ وقت بہت کم ہے، تجھے جو اٹھانا ہے وہ جلدی سے اٹھا۔ وہ لڑکی اس کا ہاتھ چھڑا کر سیدھا 5ویں منزل پہ پہنچتی ہے جہاں بادشاہ خود بیٹھا ہوتا ہے، اور بادشاہ پھر اس لڑکی سے مخاطب کر کے کہتا ہے، ارے لڑکی، تم دیکھتی نہیں کہ وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے اور تم دوڑے چلی آئی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس مینا بازار میں جو کچھ ہے اس میں سے میں جس پہ ہاتھ رکھ دوں گی کیا وہ میری ہو جائے گی؟ تو بادشاہ نے کہا، بالکل۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا اس مینا بازار میں آپ بھی شامل ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا، ہاں میں بھی شامل ہوں۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ پہ ہاتھ رکھا، آپ میرے ہوئے۔ سامعین، یہی تعلق انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کو رب سے چیزیں مانگنے کی بجائے رب کو خود مانگ لینا چاہیے۔ جب رب اللہ تعالیٰ کسی کا ہو جائے تو یہ ساری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص داتا کو مانگ لے تو داتیں خود بخود اس کے ساتھ چلی آتی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ وہ کسی دنیاوی شے کی طرف متوجہ نہ ہو، نہ ہی کوئی دنیاوی شے اس کے دل میں اپنا خیال پیدا کر سکے۔ اس حکایت میں ایاز کی خوبی بیان کی کہ وہ ایک سچا اور کھرا انسان تھا، اور سچا اور کھرا انسان اسی وقت بنا جا سکتا ہے جب بندہ دنیاوی شے سے قطع تعلق اختیار کر کے خالص اللہ عز و جل کا ہو جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا چھوڑ دے، صرف اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لے اور اللہ کی طلب اپنا منتہی مقصود بنا لے، ایسا شخص ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ خدا خلوص سے کی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے سجدوں میں، دعاؤں میں خدا کو بھی مانگنا چاہیے، اس کا حق کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ 2 بوند آنسو کی دنیا کی بجائے اس کے لیے بھی گرانی چاہیے۔ سامعین، خدا سے محبت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔